بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی قوم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم کہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ لہٰذا مزید جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلے اپنے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ شاید رات کو پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی اور مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ کہتے ہیں کہ اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، ان پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئی اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کی چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فرمانروا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑی خوشحال زندگی گزارنے لگے، لیکن جب مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو قبطیوں نے اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت عطا ہوا تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے مطالبے پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بڑی روانیت سے مسترد کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، اور پیچھے فرعون کا کیل کانٹے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دریا میں ایسے راستے بن گئے جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی سے اس راستے سے گزرنے لگے تو فرعون بولا کہ اے قبطیوں، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان، جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا اور فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور بولا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ اب یعنی موت کو سر پر سوار دے کر ایمان لانے سے کیا حاصل، لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی دریا میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی اس کرم فرمائی پر وہ شکر و اطاعت میں بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ تو سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے میقات پر اللہ تعالیٰ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے پایا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے ماں کے جائے، خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔
کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ کہتے ہیں کہ قوم نے اس پر عمل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک کی حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ان کھوکھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ بات کا انجام نہ سوچنے والا تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائے، ہم اس پر اپنی تجلی فرمائیں گے، اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہو، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا کہ شبانہ روز من و سلوہ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بٹیر سے قدرے ایک بڑا پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے، گویا طعام شیریں بھی میسر تھا اور قراری خوراک کا بے انتظام تھا، لہٰذا ان کا حق بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر وہ اپنی مطلون مزاجی پر اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر اکڑ گئے اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے۔